آپ کے سامنے میں یہ واقعہ رکھ رہا تھا. رسول اللہ، ایک تو ہوتا میں بیان کروں، ایک ہوتا آپ بیان کریں. مصعب ابن عمیر کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، یہ بھی بیان کرنا، صحابہ کا ذکر کرنا باعث اجر و ثواب ہے. لیکن ایک بات ہے، رسول اللہ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ ما رأیت بمکہ احدا احسن لمتا ولا ارکت حلتا ولا انعم نعمتا من مصعب ابن عمیر. میں نے مکہ کے اندر مصعب ابن عمیر جیسی زلفیں کسی کی نہیں دیکھی، میں نے مصعب ابن عمیر جیسا لباس کسی کا نہیں دیکھا، میں نے نعمتوں کو جتنا مصعب ابن عمیر کے اوپر اترتے دیکھا کسی اور کے اوپر نہیں دیکھا. یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب اسلام قبول کیا، قبیلے والوں نے ایسا مارا، ایسا مارا. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم مصعب اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، وہ جن کے اوپر نعمتوں کو ایسے تمام کیا گیا کہ ماں اٹھنے سے پہلے حلوہ پنیر گرم کیا کرتی تھی. آج صحابہ اس جسم کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وزن لکڑی سے زیادہ نہیں. آزمائشیں، تکلیفیں، ہجرتوں کو سہا اور قربان جائیں اسلام کے نظام اخوت پر. اللہ کی قسم اسلام یہ ہے، سمجھیے کیا ہے اسلام. اسلام یہ ہے، یہ بندہ جو میری مسجد میں بیٹھا ہے اگر مسلمان ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے سگے بھائی جیسا ہے، میری برادری کا ہے، میرے کنبے کا ہے. اسلام میں کوئی برادری نہیں ہے، شیخ برادری، جٹ برادری، ارائی برادری. اس برادری ازم نے پاکستان کے اندر بیڑا گرک کر دیا ہے. یہ اپنی برادری نو ووٹ دینا چاہے چور ہے. اسلام کیا ہے؟ میں شیخ ہوں، فلاں جٹ ہے، فلاں ارائی ہے تو ہمارا قوت نہیں ہوگی. نہیں، اسلام یہ ہے کہ مصعب ابن عمیر کی طرح اسلام ایسے قبول کرو کہ ایک وقت ایسا آیا بدر کے قیدی آ گئے. مصعب کہتا ہے اس بندے کو ذرا کس کے باندھنا، اس بندے کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، اس کو چھڑائے گی اسلام امیر ہو جائے گا. یہ ہے اسلام، یہ ہے کنبہ، یہ ہے قبیلہ، یہ ہے برادری. مصعب کا بھائی چیخ اٹھا، اپنے ماں جائے بھائی کو نہیں پہچانتا؟ اتنا اسلام نے تجھے سنگ دل کر دیا کہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے رکابیں اور تنابیں کس کے باندھو. اسلام نے تجھے کتنا ظالم بنا دیا. مصعب نے وہ تریحی الفاظ کے جو میرا اور آپ کا نظریہ، مشن، نقطہ نظر ہونا چاہیے. خاموش ہو جا، میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. یہ اسلام، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے سب سے پہلے اخوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہر مسلک کو کرنا ہوگا. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگر. اگر ہم ایک نہ ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنا نہیں چاہتا، اللہ نہ کرے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہمارا حال، ہماری باری بھی لائن میں لگی ہے. لیبیا بھی کبھی خوشحال ہوا کرتا تھا، لیبیا میں بھی کبھی سونا تھا، لیبیا بھی کبھی طاقتور ملک تھا. عراق کے پاس بھی فوجیں تھی، جرنیل تھے، صدام حسین تھے. افغانستان کے پاس مجاہدین کا سیلاب تھا. باریاں لگی ہوئی ہیں. ایک باری آپ کی اور میری بھی کفار کی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے. اگر ہم نے اس کے لیے پہلے سے تیاری نہ کی تو اللہ نہ کرے وہ معاملہ پاکستان کے اوپر بھی آ جائے. اسلام کے بنیادی عقائد اخوت سے شروع ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا رشتہ سگے بھائیوں سے زیادہ مضبوط ہے اگر ہم ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید پرست ہے. کوئی برادری نہیں، ہم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، ایک ماں حوا کی اولاد ہیں. یہ قبیلے صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے. اللہ کے ہاں اہمیت تقوی کی ہے، اسلام کی ہے. مصعب ابن عمیر جو اتنی نعمتوں میں پلے ہیں، اگر آپ ان کے جنازے کا کبھی حال دیکھیں نا، ایسا وقت آیا اتنی نعمتوں میں پلنے والا، جب اس کا جنازہ لایا گیا چادریں موجود نہیں کفن دینے کے لیے. کہا ان کے پاؤں کی طرف اگر کپڑا کرتے سر ننگا ہو جاتا، سر کی طرف کپڑا کرتے پاؤں ننگے ہو جاتے. پھر ہم نے گھاس پھوس ان کے پاؤں پہ رکھ کے ان کو دفن کر دیا. شہید ہو گئے احد میں. کیا انہوں نے کیا زندگی میں قربانیاں نہیں دی، نعمتیں نہیں چھوڑی.
دنیا کی ساری نعمتوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر کے اوپر رکھ کر اسلام کو قبول کیا، پھر ثابت قدم رہے، پھر رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جتنی آزمائشیں تکلیفیں آئیں، خطیب بھی بنے، دائی بھی بنے، ابتدائی تبلیغ کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ آج کتنے برس بیت گئے ہیں؟ 1400 برس بیت گئے۔ کوئی منبر، کوئی خطبہ صحابہ کے ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتا۔